الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے تو والدین کا، رشتہ داروں کا، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ تم جو بھی نیکی کرو گے تو اللہ جانتا ہے۔ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں گرا گزرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جنہیں تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں وہ مضر ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے اس کی حقیقتیں تم نہیں جانتے۔ یہ لوگ محترم مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آخر اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا یہ بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور ان کے گھروں کو انہیں نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اور قتل سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ لوگ تم سے قتل کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ تمہیں پھیر نہ دے تمہارے دین سے اپنی طاقت کے مطابق، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا اور وہ کفر کی حالت پہ مرے گا تو اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو جائیں گے، اور یہ جہنم والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک اصول، ایک ضابطہ بیان فرمایا تھا کہ دیکھو اگر تمہیں ذکر اور عبادت کرنی ہے تو میری عبادت کرو، اگر کچھ خرچ کرنا ہے تو میرے راستے میں خرچ کرو، میرے احکام پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ اس اجمال کو اب تفصیلاً بیان فرماتے ہیں ان احکامات کو، اور یہاں سے طلاق، نکاح، انفاق وغیرہ، عدت، رضاعت، سارے مسائل اللہ یہاں سے بیان فرمائیں گے۔ ایک صحابی تھے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، وہ بوڑھے تھے، بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ ہم اللہ کے نبی کتنا خرچ کرے اور کس پر خرچ کرے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے، اور تمہیں اگر خرچ کرنا ہے تو والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو۔ اللہ نے ان کے مصارف بیان فرمائے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے، لیکن یاد رکھے یہاں صدقہ اور انفاق سے مراد یہاں صدقہ نافلہ مراد ہے، واجبہ نہیں، اس لیے کہ صدقہ واجبہ یہ والدین کو دینا درست نہیں ہے، لہٰذا یہاں صدقہ نافلہ ہے۔ جب تک صحابہ اور حضور مکے میں رہے جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو جہاد کا حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ جہاد کرنا یقیناً تمہیں ناگوار محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کے احکام کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ آیا ہمیں وہ احکام اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں، بلکہ احکام کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آخر یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنا ہے، ہم نماز پڑھیں گے، لیکن آخر اس میں مصلحت تلاشنا، حکمت تلاشنا کسی حکم میں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم کسی کام کو کریں یہ سوچ کر کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کسی کام سے رکے یہ سوچ کر کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، یہی اصل دین ہے، نہ یہ کہ اس کی حکمتیں اور مصلحتیں جاننے کے بعد ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الشہر الحرام آیت کے اندر ایک واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب حضور مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے
تو جنگی دستہ کفار مکہ سے لڑنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے جب جہاد کا حکم آیا تو پہلا جنگی دستہ تھا وہ حضرت عبداللہ بن جہش کی قیادت اور سیادت میں حضور نے بھیجا تھا۔ یہ جمادی الاخری کا آخری دن تھا اور شام غروب، سورج غروب ہونے کے وقت رجب کا چاند نظر آ چکا تھا، رجب جو محترم مہینے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب یہ جنگ میں مشغول تھے، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ رجب جو محترم مہینہ ہے وہ چاند نکل چکا ہے، ہمارے لیے رجب کے مہینے کا احترام لازم ہے، جنگ کرنا یہ منع ہے۔ اس پر کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے واویلا مچانا شروع کیا کہ دیکھو یہ کیسے نبی ہیں، یہ کیسے صحابہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رجب کے مہینے کو محترم مانتے ہیں اور اس مہینے میں یہ جنگ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پہلے تو یہ دیا، یہ پہلے دفاعی جواب دیا کہ قل قتال فیہ کبیر، یہ دفاعی جواب ہے کہ کہہ دیجئے کہ یقیناً گناہ ہے۔ محترم مہینہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، یقیناً گناہ ہے، لیکن چونکہ ان سے ایک مس ہوئی تھی، چوک ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ تو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ سے ایک چھوٹی سی مس اور چھوٹی سی بھول اور چوک پر تم اتنا واویلا مچا رہے ہو، لیکن تم نے اپنا حال تم نے دیکھا ہے کفار مکہ، تم نے ان صحابہ اس نبی کے ساتھ، میرے محبوب نبی کے ساتھ تم نے کیا حشر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے تو یہ حال کیا کہ تم نے عمرہ سے میرے نبی کو، میرے صحابہ کو تم نے روکا اور انہیں مکہ سے تم نے نکالا، اور تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا کسی نبی کو کسی کے گھر سے نکالنا، میرے گھر سے عبادت سے روکنا کسی کو، کیا یہ گناہ نہیں ہے جو تم نے کیا ہے؟ یہ الزامی اللہ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ محترم مہینے میں جنگ کرنا، یہ تو ایک بھول تھی، ایک چوک تھی، لیکن تم نے جان بوجھ کر انہیں ان کے گھر سے نکالا، میرے گھر میں عبادت اور عمرہ کرنے سے تم نے روکا، کیا تم وہ گناہ بھول گئے؟ کیا تم نے اسے بھلا دیا؟ اللہ تعالیٰ آگے مسلمانوں کو، صحابہ کو ایک نصیحت، ایک تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ، ان کی کوشش یہی ہے، اور آج بھی یہود و نصارہ کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے، ان کے اسلام سے ہٹا دے، پھیر دے، اور ان کو دھرم پریورتن کے نام پر انہیں ہندو مذہب یا یہودی یا عیسائی مذہب قبول کروا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو قبول کرے گا، اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں باطل ہو جائیں گے۔ آخرت میں تو اس طرح کہ وہ ایک بھی اجر اور ثواب کا مستحق نہیں ہوگا، اور دنیا میں اس طرح اس کے اعمال اکارت اور باطل ہوں گے کہ جیسے ہی کوئی شخص ایمان سے مرتد ہوتا ہے تو یقین مانیے وہ قتل کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کا مال معصوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کی بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے، اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے اور وراثت سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری سزائیں یہ دنیا کے اندر ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی کہ وہ کسی بھی اجر کا مستحق نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے جو انسان کفر پہ مرتا ہے، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کا ایمان پر اور کلمے پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا